الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طب کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ ہماری آج کی کلاس 24ویں یا 25ویں ہے۔ عملیات کے بارے میں ہم نے بہت کچھ بتایا اور بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ روایتی طریقے سے ہٹ کر ہم نے وہ چیز بتائی جہاں سے عملیات کام کرتے ہیں۔ ہم آپ کو ایک طریقہ بتاتے ہیں دشمن کو جھکانے کا۔ عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں کسی آدمی کا چل کر آنا، معافی مانگنا، رشتے کا پوچھنا یا کسی معاملے میں پہل کرنا اور گھر میں اس سے چل کر آنا یہ پسند ہوتا ہے۔ مثلا کسی آدمی نے کسی کے کوئی پیسے دینے ہیں، کوئی رشتہ مانگ رہا ہے یا کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، اب وہ اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ ہماری عزت تب رہتی ہے جب ہم اس حالت میں ہو کہ دشمن آ کر ہم سے معافی مانگے یا رشتہ کر رہے ہیں تو وہ ہم سے پہل کرے، پوچھے بھائی تمہیں رشتہ چاہیے۔ اسے ہم شان سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ گھٹیا پن ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے سلام کیا، البادئ بالسلام بریء من الکبر، کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے۔ ہم لوگ حاجت مند بھی ہوتے ہیں اور غرور و تکبر اور اپنی مونچھ کو اوپر رکھنا چاہتے ہیں۔ 50 ایسے کیس آتے ہیں کہ ہمیں وہ رشتہ پسند ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، پسند ہے، وہ عمومی طور پر اپنوں میں ہوتا ہے، ماما، پھوپھی، چاچا، تایا، ان میں، اور وہ کہتے ہیں رشتہ تو ہم کر لیں، لیکن اگر وہ ہمیں آ کر آفر کر دیں تو یہ اچھا۔ اس کے لیے وہ بہت جھنجھٹ کرتے ہیں، عملیات بھی کرواتے ہیں، چلے وظیفے بھی کرتے ہیں اور معاشرتی طور پر اثر و رسوخ بھی استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں رشتہ آ کر دیں۔ حالانکہ آپ چلے جائیں یا وہ آ جائیں، بات تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ رشتہ ہے نا۔ جب آپ ابھی سے ایسے کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ رشتے کو نبھائیں گے کیسے؟ سوچنے والی بات ہے کہ آپ اس رشتے کو نبھائیں گے کیسے۔ خیر، یا کہیں لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی مقدمہ ہو جائے، کوئی بھی ایسی چیز ہو جائے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ فریق مخالف صلح کا پیغام دے، وہ آ کر معافی مانگے، ہم معاف کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب وہ لوگ کہتے ہیں اور یہ بھی نہیں کہ اس سے کوئی مالی مفاد ہے یا کچھ، بس ایک عجیب سی احساس کمتری ہے یا مزاج میں غرور و تکبر کا گھٹیا ترین تصور ہے کہ وہ معافی مانگے تو ہم معاف کر دیں۔ چلے، بہرحال ہم لوگوں کو ان کی نفسیات سے، ان کی مزاج سے تو نہیں ٹہلا سکتے، ہم انہیں ان سے باس نہیں رکھ سکتے، لیکن ہماری عملیاتی مجبوریاں ہیں اور ہمارے جو شاگرد ہیں ان کا اصرار ہے۔ ہماری عملیات کے چیپٹر میں ایک یہ چیز موجود بھی ہے، حب میں، بغض میں
صلح میں، لڑائی میں، جھگڑے میں فریق کے مخالف کو نیچا دکھانے میں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے معاشرتی طور پر، اور ایسی چیزوں میں لوگ پیسہ زیادہ دیتے ہیں۔ مثلا کہ ہمارا جو فلاں رشتہ دار ہے نا، اس سے ہمارا جھگڑا، اگر وہ ہم سے آ کر معافی مانگ لے تو ہم آپ کو اتنا دیں گے۔ الگ بھائی، اگر سگا بھائی ہے، تایا چاچا ہے، ماما پھوپھی ہے، کوئی بھی ہے، تو آپ کے اپنے چل کر چلے جاؤ، کیا ہے؟ اپنوں کے سامنے جھکنا نہیں ہوتا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے جھکتا ہے اللہ اس سے بلندیوں سے سرفراز فرماتے ہیں۔ چلیں عمل کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے عملیات کا محور یہ ہے کہ انسان کی جو اندرونی صلاحیتیں ہیں، طاقتیں ہیں، ان کا استعمال لانا، انہیں بروئے کار لا کر اپنی ضرورتوں کی تکمیل کرنا ہے۔ لیکن ہم نے بتایا کہ جو اعمال ہوتے ہیں، عملیات ہوتے ہیں، تعویذات، گنڈے، نقش، چلے، وظیفے، یہ بطور ٹول کام کرتے ہیں، بطور اوزار، بطور ہتھیار کام کرتے ہیں۔ اب ایک آدمی ہے، اس سے آپ ہتھیار پہنا دیں، اسے جدید سے جدید سہولت دے دیں اور اسے بھیج دیں، اگر اس میں حوصلہ ہی نہیں ہے، اس میں وہی نہیں ہے، اس کے لیے وہ بوجھ ہے۔ وہ قرآن کریم نے ایک بہت ہی خوبصورت مثال بیان فرمائی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ یہ لوگ، ان کے اوپر کتابوں کا تم بوجھ لاتے ہو تو ایسا یہ گویا کہ گدھے کی پیٹھ پر تم کتابیں لاد دو، وہ اسے بوجھ ہی سمجھے گا۔ اس کے نزدیک آپ اینٹ پتھر روڑا مٹی لد دیں، اناج لد دیں یا کتابیں لد دیں، اس نے تو بوجھ سمجھ کے اس کو لے کے جانا ہے۔ تو آپ اس چیز کو سمجھیں۔ آپ کسی اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن طریقہ کار جو ہم استعمال کرتے ہیں یا ہمیں جو چیز ملی ہے، ہم اس کے مطابق آپ کو بتا رہے ہیں۔ اگر کوئی ضرورت مند ہے، کوئی آدمی بات نہیں مان، فریق مخالف سے معاملات طے کر، یا کسی دفتر میں کوئی کام ہے، کہیں اپنی بات منوانے کی ضرورت ہے، یا فریاد رسی ہے، آپ اسے اس انداز میں پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہاں بیٹا، زبردست ہو گئے، دیکھ ای جو ہے نا، ای یا کہ ای ای نولو، ای نولو، ٹھیک ہے نا؟ ای اگر یہ تھوڑا سا نولو ہو تو ای نیچے آ جائے، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ ویسے ہے کچھ بھی نا، ای جو ہے نا، ای نکر، یا کو رخ ایسے ہو تو ای نیچے یا کے ساتھ آ جائے، جیسے ای لگا، ٹھیک ہے نا؟ ویسے ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ تم چلنا دکھا رہے یہ بعد میں لگا یہ سال سے لگا۔ چل میں وال بھیج دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یا دھر دے۔ آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، اپنی ضرورت پورا کرنا چاہتے ہیں، اپنا مدعا بیان کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی ترکیب میں آپ کو بتا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں، غالباً غزوہ بدر میں، جو ہے نا، نوافل پڑھے، یا کسی اور جنگ میں، میرا خیال ہے بدر ہے، تو آپ وہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ آپ بار بار پڑھ، تو جنگ میں ایسی مدد آپ کو ملی تھی، قرآن کریم جس کے بارے میں کہتا ہے کہ انہیں تم نہیں دیکھ رہے تھے،
سورہ انفال اٹھا کر دیکھ لیں، لیکن مدد موجود تھی۔ چوتھے پارے میں ہے کہ اللہ تمہارے لیے 3,000 فرشتوں کو بھیجے یا 5,000 فرشتوں کو بھیجے۔ یہ پہلے ربو میں، یعنی جہاں پاؤ سپارہ ہوتا ہے وہاں پر یہ آیات موجود۔ ہمارے ایک دوست تھے قاری محمد زبیر صاحب، اللہ قاری کے رحمت فرمائے، فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ہمیں یہ عمل کسی عمل کے تبادلے میں دیا۔ ترکیب یہ ہے کہ آپ بالکل ایسی بیٹھ جائیں، وجود پر تناؤ نہ ہو، بالکل ڈھیلا ڈھالا وجود پر۔ جہاں تناؤ ہوتا ہے نا وہاں پر قوت لگتی ہے۔ مثلا یہ میں ایسے کر کے رکھ رہا ہوں، یہ تناؤ، یہاں میری انرجی لگ رہی، اسے ایسے چھوڑ دوں، تناؤ، انرجی نہیں لگ رہی۔ تو جب جسم میں تناؤ ہوتا ہے تو انرجی اس تناؤ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا۔ تناؤ نہ ہو، 2-4 گہرے سانس لیں، جیسے دیکھیں ناک کے ذریعے سے سانس لیا، ایسے نکال، 3-4 سانسیں لیں گے تو آپ کے جو خیالات ہیں، آپ کی جو سوچیں ہیں اور جو ادھر ادھر کے افکار ہیں، یہ کچھ مٹھے پڑ جاتے ہیں، ان میں کچھ کمی آ جاتی ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے آپ کا دشمن کون ہے، مخالف کون، یا آپ کا ٹارگٹ، آپ کا مطلوب کون ہے۔ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ طاقت کا استعمال ہوتا ہے، طاقت کی پیمائش نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس اتنی طاقت ہے، آپ اس کا اچھا استعمال جانتے ہیں تو وہ کافی ہوگا، اور اگر آپ کے پاس ڈھیروں طاقت ہے لیکن استعمال نہیں ہے تو وہ بیکار ہے۔ مثلا آپ یہ لگا لیں کہ یہ میرا موبائل ہے، یہ لیپ ٹاپ ہے، اس میں بیٹری ہے۔ اب ایک خاص تکنیک کے ذریعے سے ماہرین نے اس کو کرنٹ کو سٹور رکھنے کے لیے بیٹری ترتیب دی۔ اب ہم الیکٹریسٹی سے اس کا کنیکشن کرتے ہیں، یہ چارج ہوتی رہتی ہے، یہ سٹور ہو جاتی ہے۔ پھر جتنی اس کی کیپیسٹی ہے یہ اتنی دیر چلتی ہے، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کو دوبارہ چارج کر لیتے ہیں۔ آسمانی بجلی جو کڑکتی ہے نا، اس میں اس سے کہیں زیادہ طاقت، اگر ایک دفعہ کی کڑک بھی ہم قابو میں کر سکیں، اسے اپنے کنٹرول میں لا سکیں، تو سینکڑوں سال ہمارے شہروں کو روشن کرنے کے لیے پاور آ سکتے، اتنی پاور ہو، لیکن وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ یہی چیز عملیاتی طاقت کی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس چھوٹی طاقت ہے، تھوڑی طاقت ہے، چھوٹا عمل ہے، لیکن وہ کام کرتا ہے، تو اس کو آپ کام میں لا سکتے۔ بے بہا قوت ہے لیکن آپ اسے کام میں نہیں لا سکتے تو وہ بوجھ ہے، نقصان ہے اس کا۔ خیر، جب آپ یہ کام کرتے ہیں کہ دشمن کو سامنے لائیں، ترکیب آپ سمجھ لیں میرے سے، دشمن ہے، مخالف ہے، یا جو بھی فریق مخالف ہے، مطلوب ہے، آپ اس سے تصور کریں کہ وہ الٹا لٹکا ہوا ہے، جیسے پاؤں باندھ کر کسی کو شہتیری میں یا کسی پلر کے ساتھ باندھ دیا جائے تو اس کا سر نیچے ہوتا ہے، پاؤں پر، اور جو تصور کرے کہ وہ ایسے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا ہے۔ یہ تو ہو گیا 1 2 4 10۔ کوشش کریں کہ جتنے لوگوں کو آپ تصور میں اچھے انداز میں کیپچر کر سکتے ہیں، لا سکتے ہیں، اتنے کے لیے عمل کریں، ساری دنیا کو مت گھسیٹ لیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر کتنی انرجی ہے۔ انرجی زیادہ ہے تو زیادہ لوگوں کو، اگر انرجی کم ہے تو پھر 1 1 2 2، پھر ایسے بڑھاتے جائیں، پھر اپنا معاملہ آگے بڑھے۔ مثلا ایک فرد کو پہلے قابو کریں، دوسرے کو کریں، تیسرے کو کریں۔ اگر آپ کے پاس انرجی زیادہ ہے، آپ کی جو یقین کی کیفیت ہے، اعتماد کی کیفیت ہے، وہ بڑھی ہوئی ہے، 2 کو ایک دفعہ میں کر لیں، 3 کو کر لیں، 4 کو کر لیں، یہ عامل جب کرے گا
تو اس کے سامنے مختلف قسم کے تجربات ہوں گے، کامیابی ناکامی کا تناسب ہوگا۔ پھر وہ جب کامیابی کو دیکھے گا کہ میں نے ایک آدمی کو کیا تو وہ ہو گیا، دو کو کیا نہیں ہوا، دو کو کیا، تین کو کیا، تین کو نہیں ہوا، دو کو ہو گیا۔ ایسے ہی آپ اپنے قوت کو انکریز کرتے جائیں، بڑھاتے جائیں۔ اب آپ نے ایسے یہ موقع ہے، ایسے ایسے زمین پہ مسجد میں بیٹھے ہیں، نیچے صف پہ زمین پہ بیٹھے ہیں، چارپائی پہ بیٹھے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہیں، آپ نے ایسے کرنا ہے: اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ زمین پہ۔ اور تصور کریں کہ یہ جو گھسن ہے، یہ جو مکہ ہے، یہ میں نے مخالف کے دماغ پر مارا ہے، یعنی ایسے لگا ہے کیا؟ یہ جو ایسے مارا ہے نا، تصور میں دشمن کے، مخالف کے یا مطلوب کے سر پہ ایسے مارا، اور اس سے اس کا دماغ ہل کر رہ گیا، اور جو مخالفت ہے وہ ٹوٹ گئی۔ اسی طریقے سے آپ کریں گے: انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک، اس طرح 41 دفعہ پڑھ، آپ کا عمل مکمل ہوا۔ جب آپ عمل اپنا مکمل کر لیں گے تو ایک ایسے پھونک ماریں گے کہ آپ کے اندر سے ایک نور نکل کر، روشنی نکل کر دشمن کو پہنچی ہے، اور وہ اس نور میں، اس روشنی میں نہا گیا ہے، بالکل جیسے آدمی پانی پھینکے اس میں ڈبکیاں لگائے، تو ایسا نور اس میں۔ پھر اگر مزید آپ تسلی چاہتے ہیں تو اسی دوران آپ یہ کہیں گے: میرا آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے مجھ سے معافی مانگی، آپ نے میرا یہ کام فلاں جگہ سے جو اڑا ہوا ہے یہ کرنا ہے۔ آپ کا عمل ختم۔ 2 منٹ سے 3 منٹ، حد 5 منٹ لگتے ہیں، آپ کا عمل مکمل۔ کوئی وقت نہیں، کوئی ٹائمنگ نہیں، کوئی لمٹ نہیں، اور کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں۔ ہاں، یکسوئی شرط ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا آپ کر کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے دن تو زیادہ بہتر تصور ہو، پھر کم ہو، پھر بے دھیانی ہو، اور پھر اس کے بعد بے توجہی سے آپ کریں۔ اور یاد رکھیں، کسی بھی عمل میں جب بے توجہی ہو جاتی ہے تو اسے چھوڑ دیں، کیوں کہ وہ غیر مؤثر ہو گیا ہے، اس کی روح نکل گئی ہے۔ تو ایسے ہی آپ کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی ظالم کو جھکانے کے لیے، کسی بھی مخالف کو اپنا بنانے کے لیے، کسی بھی رشتے کی طرف مائل کرنے کے لیے، کسی کی کمیٹی ہے، کسی کا کوئی پیسہ ہے، کسی کا کوئی معاملہ اٹکا ہوا ہے، اس سے سولو کرنے کے لیے، اسے حل کرنے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ایسا میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں، جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو میں یہ کر لیتا ہوں۔ جب زیادہ پریشانی ہوتی ہے نا، زیادہ دباؤ ہوتا ہے، اور زیادہ ذہن پر اثر ہوتا ہے، تو پھر توجہ اور یکسوئی زیادہ نصیب ہو جاتی ہے۔ اور جب آدمی بے دھیانی سے کرتا ہے، ادھر سوچا ادھر سوچا، یہ کر لیا، تو پھر سمجھے کہ عملیات مت کریں، یہ ان کی روح نکل گئی ہے، یہ کام نہیں کریں گے۔ رہی دعا کی بات، دعا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے جو نکلی، اس سے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اس کو ہم اپنے انداز میں لے رہے ہیں، ہم اپنے طور پر اس کام کو لے رہے ہیں، تو یہ ہماری اپنی ضرورت ہے۔ یہ اس دعا کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جسے چاہیں رکوع میں نوڑا دیں، جسے چاہے سجدے میں، جسے چاہے فارغ کر دیں، جسے چاہے تکلیف دیں، ایسا نہ کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو جس قدرت نے آپ کو یہ قوت دی ہے، فہم دی ہے، یہ ہنر دیا ہے، وہ آپ سے چھین بھی سکتا ہے، اسے غیر مؤثر بھی کر سکتا ہے۔ جب انسان مظلوم ہوتا ہے تو ترازو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جب ظالم ہوتا ہے تب بھی ترازو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو وہ قدرت اس مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔
ہم اپنے انداز سے کہتے ہیں کہ وہ تو ظالم ہے، اس کا تو کچھ بھی نہیں بگڑتا، یہ مظلوموں کو مارتا ہے، چھینتا ہے، دولت ہڑپتا ہے، زمینیں قبضہ کرتا ہے اور ان کے وسائل پر قبضہ کرتا ہے، اسے نہیں، ایسی بات نہیں ہوتی کہ سزا وہی نہیں ہوتی کہ جسے ہم سزا سمجھے۔ قدرت اپنے انداز سے بھی سزا تجویز کرتی ہے، اس کے لیے بیماری تجویز کرے، اس کا نیند کا اڑ جانا تجویز کرے، اس کے لیے کھانا پینا بند کرے، اسے لا علاج قسم کی امراض میں مبتلا کرے، وہ اس کے گھر میں بے برکتی کی صورت ہو، یعنی کوئی نہ کوئی صورت ایسی نکلتی ہے کہ اس کی زندگی بے چینی سے گزرتی ہے۔ اگر نہ بھی گزرے تو اس کا اپنا انداز ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ظالم ظلم کرے، مظلوم دعا مانگے اور جیسی وہ دعا مانگے ایسے ہی ظالم کے ساتھ ہو جائے، ایسا یہ قانون قدرت کے خلاف ہے۔ وہ یہاں سزا دے، آگے جا کر دے، وہ کسی بھی انداز میں دے، وہ مال میں دے، جان میں دے، کسی بھی چیز میں دے، یہ اس کا فعل ہے۔ ہمارا کام ہے عاجزی کرنا، مانگنا اور اس کے سامنے گڑ گڑانا، تضرعا و خفیہ، کہ چپکے چپکے سے رونا، چپکے چپکے سے اپنی فریادیں وہاں پہنچانا۔ تو آج کا عمل میں نے جو بتایا ہے، دشمن کو جھکانے کا عمل، آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو بھی اجازت ہے۔ اور پھر ایک اور بات یاد رکھیں، جو قرآن کریم کی آیات ہیں یا احادیث مبارکہ میں کوئی دعا منقول ہے، اگر کوئی اس کے بارے میں عمل کرتا ہے تو اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر کوئی آدمی کہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، مجھے فلاں اجازت دے گا تو میں قرآن پڑھوں گا، یہ تو کفر ہو گیا۔ فلاں کہے گا تو میں کلمہ پڑھوں گا، فلاں کہے گا تو میں دعا پڑھوں گا، فلاں اجازت دے گا تو میں یہ کام کروں گا، نہیں۔ جو قرآن اور حدیث ہے یہ سب کے لیے اتنی ہی مؤثر ہیں جتنی کہ کسی شیخ کے لیے، کسی صوفی کے لیے، کسی مرشد کے لیے، کسی پیر کے لیے، کسی استاد کے لیے۔ اسی طریقے سے یہ ہر آدمی کے لیے مؤثر بھی ہیں، لیکن عمومی طور پر ہم نے یہ ٹوکرا انہی کے سر پہ رکھا ہوا ہے کہ وہی دعا مانگے، وہی کھائیں پیئیں، ہم پیسے دے سکتے ہیں، ہم انہیں کھانا دے سکتے ہیں، ان کی خدمت کر سکتے ہیں، ہمارے سے نہ دعا ہوتی ہے، نہ عمل ہوتا ہے، نہ مانگا جاتا ہے۔ وہ جانے، ان کا کام جانے، وہ اپنی دھاڑی لے، اپنی مزدوری لے، اپنا پیسہ لے، اپنا کھانا لے اور ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فہم و بصیرت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔